لکھنؤ کی طرف بھی اگر چلا جاؤں تو یہ ہوا کا رخ نہیں تبدیل ہوگا، چونکہ جہاں مکتب کی بات آ جائے وہاں سرسی اور لکھنؤ کا سفر کہیں الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ ڈاکٹر نسیم مظفر صاحب کا مصرع آپ کے سامنے ہے کہ دریا کو عباس سے، دریا تجھے غازی کے ارادے کی خبر کیا، دریا تجھے غازی کے ارادے کی خبر کیا۔ اچھا، مصرع یوں آ جائے کہ جس پہ کم سے کم شاعر قلم چلائے تو کچھ سوچے پھر مصرع ہے، جیسے مصرع ڈاکٹر نسیم مظفر صاحب کا ہے، اور پھر ایک مصرع حیدرآباد کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس برس شاعر مصر مقال محترم وفا حیدرآبادی صاحب کا نام سے پوسٹر میں نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی حاضر ہو چکے ہیں اور بہت جلد اسٹیج پہ ہوں گے۔ ان کا دوسرا مصرع ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناصر شاہ کربلا عباس۔ انشاءاللہ یہ دو مصرے ہیں ہمارے شعراء کرام جن جن مصروں پہ انہوں نے توازنائی کی ہے اپنا مجروحہ کلام پیش کریں گے، لیکن میں صرف ابھی وقار بھائی پہ رکا ہوا ہوں۔ وقار بھائی نے جناب حر کے حوالے سے بہت عمدہ زبان کا شعر پیش کیا کہ کل تلک تھا، دیکھیں یہ خود کل تلک خود ہم اب حسینی سفینے میں ہے۔ زبان کی جہاں بات کی جائے ایک لفظ شعر کو معراج دے دیتا ہے، اور کہیے تو میں اس پہ تبصرہ کروں، محترم فیاض ریڈوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے، ہمارا وجیہ چہرہ فیاض صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ ایک لفظ میں بات کر رہا تھا وقار صاحب کے شعر پہ، اور انہوں نے فرمایا کہ کل تلک وہ تھا مجھار میں، اب حسینی سفینے میں ہے۔ آئیے چلیے ذرا اجمیر، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جب ہم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار سے زیارت کرتے ہوئے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم ذرا پہاڑیوں کا سفر کرتے ہیں تو ہندوستان کا پہلا آزادار کہ جو تارا گڑھ کی سرزمین پہ سو رہا ہے کہ جس کا نام ہے حسین اصغر، اور ان کی عرفیت ہے حضرت شاہ میرا یعنی میرا شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اب جب ان پہاڑیوں پہ مدح اہل بیت ہوئی اور مصرع دیا گیا تو وہی مداحی کا ایک ایسا آفتاب کہ جسے درویش کہتے ہیں، اور ان کا تخلص بھی درویش ہے، مانی درویش۔ انہوں نے جب ایک شعر کہا تو انہوں نے بتایا ایک لفظ سے مضمون نیا ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کثرت سے آپ اشعار کہیں، بلکہ حسرت موہانی نے بھی جو شعر کی تعریف کی ہے وہ یہی لکھا، شعر کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر قاری پڑھے تو سامع کے دل میں وہ فوراً اتر جائے۔ شعر کی تعریف یہ ہے کہ جو شور سے نکالے شعور میں داخل کر دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شور سے نکالے اور شعور میں داخل کر دے، وہ شعر ہوتا جیسے ہر بیت